آج کی محفل میں میر تقی میر کی جس غزل پر بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ لذت کا مطلب ہوتا ہے لطف لینا، مزہ لینا۔ کھپانے کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا۔ اور خضر اور مسیحا دونوں اردو شاعری کے استعارے ہیں۔ خضر سے مراد حضرت خضر علیہ السلام اور مسیحا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس شعر کی اگر ہم کچھ تشریح کرنے کے لیے بیٹھیں تو کچھ ایسے ہو سکتی ہے، یعنی میر نے جو لذت کا لفظ اس میں رکھا ہے وہ بہت خوب رکھا ہے، اور جانوں کا کھپا جانا کہہ کر یہ کنایا بھی قائم کر دیا ہے کہ بات دراصل عشق میں جان کھپانے کی ہے، معمولی طور پر مر جانے کی نہیں ہے۔ پھر خضر اور مسیحا کو ان کی تمام عظمت اور تقدس کے باوجود معمولی انسانوں سے کم دکھایا، کیونکہ وہ ایک ایسے لطف سے محروم ہے جو حقیر ترین انسانوں کو بھی نصیب ہے۔ پہلے مصرے کے خبریہ انداز کے بعد دوسرے مصرے کا انشائی انداز بہت اچھا ہے اور پرزور ہے، اور تضاد کے لطف سے خالی نہیں ہے۔ خاص میر کے رنگ کا شعر ہے۔ اس مضمون کو میر نے اور بھی کئی جگہ برتا ہے، لیکن اس میں جو صفائی اور نزاکت ہے جو اس شعر میں ہے، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ مثلا دوسرے دیوانی میں ایک شعر ہے: اپنے تئیں بھی کھانا خالی نہیں لذت سے، کیا جانے ہوس پیشہ چکھے تو مزہ جانے۔ اور کھپانے کے ایک معنی بھرنا بھی ہیں، تو اس اعتبار سے خالی اور کھپانا دونوں کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک خاص لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: کب بندگی میری سی بندہ کرے گا کوئی، جانے ہے خدا اس کو میں تجھ کو خدا جانا۔ اس میں ایک لفظ ہے بندگی۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ میر فرماتے یہ ہیں کہ غیر خدا کو خدا ماننے کے ثبوت میں خود خدا کی گواہی پیش کرنا لطف سے خالی نہیں۔ بندہ بھی نہایت یعنی بلیغ لفظ ہے، کیونکہ اس میں اشارہ ہے کہ میں ہوں تو خدا کا ہی بندہ، لیکن اپنا خدا معشوق کو سمجھتا ہوں۔ پہلے مصرے میں بندگی اور بندہ، اور دوسرے مصرے میں جانے اور جانا کی مناسبتیں بھی خوب ہیں۔ بندہ یعنی شخص، خاص بندہ کہہ لیجئے، اور بندہ کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے۔ تو آپ شعر کو جس دونوں طرح سے پڑھیے اور دیکھیے، آپ کو اس میں بہت ہی لطف آئے گا۔ تیسرا شعر ہے: گردن کشی کیا حاصل مانند بگولے کے، اس دشت میں سرگاڑے جوں سیل چلا جانا۔ نہ یہاں پر اگر آپ لے لیجئے اس کو تو ایک طرح سے یعنی کلمہ تاکید کہہ لیجئے اس کو، اور گردن کشی کا مطلب ہے گردن کا کاٹنا، اور بگولہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ادھر ادھر کی ہوا کسی جگہ جمع ہو جاتی، جو خلا ہو جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے تو اس سے ایک گول سا ہوا کا چکر بنتا ہے، جس کے اندر آس پاس کی ہلکی پھلکی چیزیں اڑنے لگتی ہیں، تو اس کو بگولہ کہتے ہیں۔ اور دشت کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو ویرانہ۔ سر گاڑے کا مطلب یہاں پر ہے سر جھکائے ہوئے، اور سیل کہتے ہیں سیلاب کو یا طوفان کو۔ اب اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نا، اس کا استعمال بہت اچھا ہے، اور روز مرہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں جو جیسی برجستگی سے ان کو میر استعمال کرتے ہیں، شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ اور پورے شعر میں تشبیہ اور پیکر کس خوبی سے دست و گریباں ہوئے ہیں۔ بگولہ اونچا اٹھتا ہے، اس لیے اس کو
گردن اٹھانے والا یعنی مغرور کہا، اور پانی زمین سے لگا ہوا چلتا ہے اس لیے اس کو سر گاڑے بتایا۔ پھر لطف یہ کہ تباہی اور اثر انگیزی میں سیلاب کا مرتبہ بگولے سے کہیں زیادہ ہے۔ بگولا گزر جائے تو اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا، اور نہ بگولے میں اتنی طاقت اور وسعت یا طوالت ہوتی ہے کہ وہ جتنی سیلاب میں ہوتی ہے۔ تو سیلاب اگر گزر جائے تو بھی اس کے آثار باقی رہتے ہیں۔ اور یہاں دشت کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس کو آپ دشت حیات بھی کہہ سکتے ہیں اور دست عشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ میر نے اس مضمون کو اپنے کئی شعروں میں کئی مرتبہ کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، دیکھ سیلاب اس بیاباں کا کیسا سر کو جھکائے جاتا ہے، اور ایک جگہ اور بھی ہے کہ پس دوبارہ دیکھیں کیا میر پیش آئے، اس دشت سے ہم اب تو سیلاب سے چلے ہیں۔ شعر بہت عمدہ ہے، آپ اس پر جتنا غور فرمائیں گے آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا۔ اگلا شعر ہے، اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جامیں، اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگانا ہے۔ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اب اس کے سیدھے سیدھے معنی کرنے کی طرف آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موت کی نیند اتنی گہری ہے کہ قیامت ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کو بھی یاد دہانی کرانی پڑے گی کہ بھائی قیامت آ گئی ہے، میر صاحب آپ اٹھ جائیے، اور جب ہماری قبر پر سے گزرنا تو قیامت سے کہتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ جگا دینا۔ انداز کچھ ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کی نیند ہم نے خود اختیار کی، کیونکہ اگر موت اس طرح آئی ہوتی جس طرح سب کو آتی ہے تو سب کی طرح ہم بھی قیامت کے دن خود بخود جاگ اٹھتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خود سے سوئے ہیں تو دوبارہ جاگنے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ممکن ہے یہ اس وجہ سے ہو کہ معشوق نے دیدار یا وصال کا وعدہ قیامت پر اٹھا رکھا تھا، تو ہم نے بھی مرنے کی ٹھان لی کہ اب زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو نیند اتنی گہری کیوں رکھی کہ قیامت کے دن بھی بیدار ہونے میں شک ہو؟ اس کا جواب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر اتنی گہری نیند نہ سوئے تو قیامت سے پہلے ہی جاگ اٹھنے کا امکان تھا، اور یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ جب معشوق کا دیدار قیامت کے پہلے نہیں ہوگا تو اس دنیا میں رہنا غیر ضروری اور بے فائدہ ہے۔ اس لیے اس بات کا امکان کیوں باقی رکھیں کہ دنیا میں دوبارہ آنا ہو سکے؟ اسے کیفیت کا شعر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا شعر جس میں معنی بہت زیادہ نہ ہو یا ایک دم آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن پورے شعر میں ایک ایسا لہجہ ہو یا ایسی فضا ہو کہ شعر آپ کو فوراً متاثر کرے۔ اس کا آخری شعر ہے سوزل کا جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کب میر بسر آئے تم ویسے فریبی سے، دل کو تو لگا بیٹھے لیکن نہ لگا جانا۔ بسر آنے کا مطلب ہوتا ہے کسی پر قابو پانا، اور کوئی مشکل لفظ ہے نہیں اس میں۔ فریبی کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا یا دھوکے باز، عام لفظ ہے، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بسر آنا کے ایک معنی انجام کو پہنچنا بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو پہلا مصرع ہے اگر اس کو ہم شعر کی بجائے نثر میں پڑھیں تو ایسے اس کی نثر بنے گی کہ میر تم ویسے ایسے فریبی سے کب بسر آئے، تو مطلب ہوگا کہ میر تم اس جیسے فریبی پر کب قابو پا سکتے ہو۔ لیکن اگر نثر یوں کی جائے کہ پہلے مصرع کا دوسرا ٹکڑا یعنی تم ویسے فریبی سے دوسرے والے مصرع سے متعلق کر دیا جائے تو اس کی نثر ایسے بنے گی، یعنی سیدھا سیدھا جملہ بنے گا کہ میر کب بسر آئے تم ویسے فریبی سے، دل کو تو لگا بیٹھے لیکن اس کو نہ لگا ہوا جانا۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میر تم بھلا انجام کو کب پہنچو گے، یعنی تمہارے کام کب پورے ہوں گے، تم تو اتنے بھولے بالے ہو کہ تم اس جیسے فریبی سے دل لگا بیٹھے، لیکن پھر یہ بھی نہ جان سکے کہ تمہارا دل لگ گیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں
اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس کا مضمون بہت اچھا ہے کہ دل ہار دیا ہے لیکن معشوق نے اس درجہ ہوشیاری سے دل لیا کہ ابھی میر کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ عشق کے ایک معاملے کا نہایت ہی نازک سا مشاہدہ ہے۔ شعر میں قافیہ بھی خوب باندھا ہے، اور روزمرہ پر تو میر کی مہارت آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنی اچھی ہے۔ تو لگا جانے کا ایک مفہوم لگانے کا طریقہ جاننا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ تم نے عشق تو کر ڈالا، یعنی دل تو ہار بیٹھے، لیکن تمہیں عشق کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا، اور خدا جانے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو میر تقی میر کی یہ غزل تھی جس پر ہم نے آج کی محفل میں بات کی ہے۔ آپ سے میر کی کسی اور غزل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔